فلانے کے گھر میں جائے فلانے کے گھر. تو یہ طلاق معلق ہے، یعنی لٹکی ہوئی طلاق. اگر وہ کہتا ہے نہیں میری نیت تھی اسے طلاق دینے کی تو طلاق واقع ہے. اگر وہ کہتا ہے نہیں میری نیت یہ نہیں تھی، میرا مقصد تھا کہ یہ گھر سے باہر نہ نکلے، فلانے کے گھر نہ جائے، فلانے سے بات نہ کرے، ٹھیک ہے، تو بھی یہ طلاق نہیں. بیڑی اور سگریٹ پینا حرام ہے تو اس سے وضو کیوں نہیں ٹوٹتا؟ واہ، سود کھانا حرام ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، رشوت لینا حرام ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. حرام چیز سے وضو تھوڑی ٹوٹتا ہے. جن جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے وہ شریعتیں بتلائی ہیں کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے. اگلے پچھلے شرمگاہ سے کوئی بھی چیز نکلے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح سے گہری نیند سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح اونٹ کا گوشت کھا لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح شرمگاہ کو بغیر حجاب بغیر پردے کے، یعنی اگر کسی نے چھو لیا تو اس سے بھی، بغیر کپڑے کے چھو لیا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح سے بے ہوش ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح سے مرتد اللہ نہ کرے کوئی ہو جائے اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ 5-6 چیزیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے، باقی چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا. جو لوگ فرض نماز کے بعد سنت یا وتر نہیں پڑھتے، فرض نماز کے بعد سنت یا وتر نہیں پڑھتے، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر وہ مسلسل چھوڑتے ہیں تو بہرحال گنہگار ہیں وہ، ان کو چاہیے کہ وہ سنت پڑھیں، بھلے گھر میں پڑھیں، وتر پڑھ لیا کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے تھے، اس لیے اس کو پڑھنا چاہیے. جناب عالی یہ جلسہ ہو رہا ہے مگر کیب میں بہت سے بھائی اس میں آنے سے کتراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جلسوں میں فتنے کی باتیں ہوتی ہیں، دوسری جماعتوں پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، براہ کرم اس شبہے پہ روشنی ڈالیں. بہرحال آپ لوگ سمجھ گئے ہوں کہ کیا کیچڑ اچھالا گیا ہے اور کون سے فتنے کی باتیں ہوئی ہیں. یہ ہمارے مریض بھائی ہوں گے بیچارے جن کے ایمان کے اندر نقص اور کمی ہوگی، تو بس وہ آئینہ ہی غلط ہے ان کا، تو دوسروں کی شکلیں بری نظر آئیں گی. بہرحال اللہ سے ان کے ہدایت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کا کریں، اور اللہ تعالیٰ ایسے جلسوں میں جہاں اللہ اس کے رسول کے تذکرے ہوں، ایمان اور عبادات کی باتیں ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں اٹینڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنی خوش فہمیوں میں نہ رہیں، کیونکہ ایسے جلسے دھوبی کا پارٹ ہوتے ہیں. آدمی اپنی خطائیں، اپنی غلطیاں صحیح کرتا ہے، درست کرتا ہے. ہر آدمی کی بات سننی چاہیے، کوئی بھی ہو، کوئی بھی جلسہ ہو، ہر آدمی کے جلسے میں شریک ہو کر اس کی بات سنو. جہاں اچھی ملے اسے لے لو، جو بری ہے اسے چھوڑ دو. خود ما صفا دع ما کذب الحکمت ضالۃ المؤمن. اچھی چیزیں لے لو، گندی چیزیں چھوڑ دو. اور حکمت اور دانائی اور عقل اور علم یہ مومنوں کی گمشدہ چیز ہے، وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ جہاں پائے اسے حاصل کرے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سب کی مجلسوں میں شریک ہو. بری باتیں ہیں، بدعقیدگی کی ہیں، بدعت کی ہیں، شرک کی ہیں، کفر کی ہیں، آپ سمجھ کے چھوڑ دو، اور جو اچھی ہیں نہ لے لو. بات ختم ہے نہیں، ہم سے اسے کیا لینا. تو اور اپنی خوش فہمی میں رہنا کہ نہیں ہم ہی صحیح ہیں، فلاں ہے فلاں، تو یہ غلط بات ہے. اور یہاں فتنے کی باتیں کہاں ہوتی ہیں؟ فتنے کی باتیں وہاں ہوتی ہیں جہاں اللہ اس کے رسول کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، جہاں نہ اللہ نے کوئی بات فرمائی نہ رسول اللہ نے فرمائی. کس نے کہی؟ کہ روایت ہے، بزرگوں کی حکایت ہے، فلانے کی کرامت ہے، ڈھکانے کی ولایت ہے، اتنے کرو تو یہ اتنے. جہاں نہ جس کا سر، نہ کوئی پیر، نہ کوئی کہاں کی عید کہاں کا توڑا، بھاگمتی کا رشتہ جوڑا والی بات ہے. وہاں فتنے کی باتیں ہوتی ہیں جہاں اللہ رسول سے جوڑنے کی باتیں نہیں ہوتی. جہاں بزرگوں کی طرف بلائے، ہمارے بزرگ کو مان لو، فلانے حضرت کو مان لو، فلانے مفتی صاحب، فلانے علامہ صاحب، فلانے امام، کیا امام ہم سب کو مانتے ہیں اور ہر امام ہمارا امام ہے. شرط یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کی بات کرتا ہو، بس خلاص. ہم مانتے تمام نبیوں کو ہیں، لیکن عمل صرف ایک نبی کے، بولو ایک نبی کی بات پہ کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. لیکن کرسچن کہتے ہیں یہ عیسیٰ کو نہیں مانتے، یہودی کہتے ہیں موسیٰ کو نہیں مانتے، اسی لیے ہم ان سے دشمنی کرتے ہیں. جو کہ ہم عیسیٰ موسیٰ کو نہیں مانتے، بولو مانتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں مانتے جس طرح وہ مانتے ہیں. ہم عیسیٰ موسیٰ کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، وہ اللہ کو وہ اللہ کے ساتھ انہیں شریک کرتے ہیں. ایسے ہی تمام اماموں کو ہم مانتے ہیں، لیکن ہم ان کی طرح نہیں مانتے. ہم امام کو امام ہی مانتے ہیں، ان سے ہم اتنے حد تک استفادہ کرتے ہیں جہاں تک اللہ اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے. بس سوالات ہیں جناب. ہمارے یہاں اس کیمپ میں اکثر تبلیغی بھائی چلہ وغیرہ کی بات کرتے ہیں اور فضائل اعمال وغیرہ پڑھتے ہیں، تو کیا ان کے ایمان میں کچھ نقص اور ان کی تبلیغ میں کچھ خلاف شریعت باتیں براہ کرم وضاحت کریں تاکہ ہمارے بہت سے بھائی صحیح دین اسلام سے متعارف ہو سکیں. جو صحیح دین اسلام ہے وہ تو ہم نے ایمان کی حقیقت کو بتلا دی ہے. آپ اسی کے ترازو میں آپ تولیں. تبلیغی بھائیوں میں بہت سارے تبلیغی دیکھیں
جو بھائی ہیں وہ بذات خود اچھے ہیں، ان کی شخصیت یا وہ خود اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جہاں جماعتوں پر قدغن اور تالے لگا دیے جائیں وہ بات غلط ہے۔ جماعت من حیث الجماعت جو ہندوستان میں بنی اور مولانا الیاس صاحب جس کے فاؤنڈر ہیں اور زکریا صاحب نے جو کتاب لکھی تبلیغی نصاب فضائل اعمال، اس کے اندر بہت ساری باتیں قرآن حدیث کی ہیں، لیکن ایسی باتیں بھی اس کے اندر موجود ہیں جو سراسر کفر کی ہیں، خلاف شریعت ہیں، شرکیہ باتیں ہیں، بدعقیدگی کی باتیں ہیں۔ ہمارا مطالبہ اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ میرے تبلیغی بھائی نہ بنو، تبلیغی ولیگی نہ بنو، بلکہ مسلمان بنو، صحیح مسلمان بنو، صحیح مومن بنو۔ نہ خبر میں تم سے تبلیغی، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ ہاشمی، نہ جو ہے کیا کہتے ہیں ربانی، اور نہ رحمانی، نہ چشتی، نہ فلانی، کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اللہ اس کے رسول کی باتوں پر کہاں تک ان کو تسلیم کیا، ان کو مانا اور ان کی باتوں کے اوپر تم نے عمل کیا۔ تو اس لیے یہ تمام سب فرقے بندیاں چھوڑو، گروہ بندیاں چھوڑو۔ تبلیغی خوش اخلاق ہو سکتے ہیں، حلال خور ہو سکتے ہیں، اچھے ہو سکتے ہیں اور ان کا اخلاق اچھا ہو سکتا ہے، بیچارے وہ دین ہی کے نام پر چل رہے ہیں، لیکن ان سے مطالبہ یہ ہے کہ آپ جس ڈگر پہ جا رہے ہو سوچ سمجھ کے جاؤ کہ وہ ڈگر جہنم کی ڈگر ہے، وہ جنت کی طرف جانے والا راستہ نہیں ہے۔ کیونکہ تبلیغی جماعت جو ایک صوفیوں کی جماعت ہے اور جو الیاس صاحب نے وفا کری اور جو انہوں نے ہندوستان میں بنائی اور اس طرح سے اس کو جاری کیا، اس جماعت کی جو بنیاد ہے وہ قرآن و حدیث کے اوپر نہیں ہے۔ قصص، حکایات، کرامات، قصے، کہانیاں، فلانے بزرگ ٹھکانے بزرگ اور بدعقیدگیاں موجود ہیں، اس لیے ان سے توبہ کر کے آپ قرآن و سنت کی راہوں پر آئیں اور اللہ اس کے رسول کو کے دامن کو پکڑیں، بجائے اس کی شخصیتوں کے پیچھے چلیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جہاں تک یہ چلے وغیرہ کی بات ہے کہ تمام سے بدعت اور خرافات ہیں کہ چلے پلے کچھ نہیں کرنے چاہیے، سب فالتو ہیں۔ عورتیں گالیاں دیتی ہیں، یہ جاتے ہیں چلے کرنے، پیچھے عورت گالی دیتی ہے کہ یہ حرام کا جا رہا ہے چلا کرنے، اور عورت کو خود نماز پڑھنے کی ترکیب بیچاری کو نہیں مانتی۔ آج ہی ایک بھائی نے بتایا میرے محلے کے سامنے ایک صاحب تھے، ان کی بیوی اتنی گالی دیتی ہے، کہتی کہ یہ جاتا ہے اور یہ بچوں کو کون دیکھے گا، اس کو کون دیکھے گا، اس کو کون کھلائے گا۔ وہاں لوگ ہم نے سنا یہاں سے بھی 4 مہینے کی چھٹی یا 2 مہینے کی جاتے ہیں تو 1.5 مہینہ چلے میں نکال دیتے ہیں، 15 دن بیوی کے پاس جاتے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ کیا حرام ہے؟ یہ نہ جانے جن لوگوں نے ان کو لگا دیا شیطانی راہوں پہ، یہ سب شیطانوں کی راہ ہے، اللہ سے بچو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تمام سب چیزیں ثابت نہیں۔ اور جہاں تک یہ فضائل اعمال، اس کے اندر تو بہت ساری خرافات اس موضوع پر کیسٹیں شاید آپ کے دعوت سینٹر میں موجود ہوں، میری کیسٹیں موجود ہیں، آپ سنیں۔ اگر اس میں کوئی غلط بات میں نے کہی ہے تو میرا گربان حاضر ہے، میرا گربان بھی یہیں سعودی عرب میں ہے، دنیا میں کہیں بھی رہے گا اللہ تعالیٰ زندگی میں، کہیں بھی مجھے پکڑیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ نے یہ بات غلط کہی۔ الحمدللہ وہ کتابیں موجود ہیں، حوالے موجود ہیں، پڑھ کے خود آپ اصلاح کریں، تحقیق کریں۔ کوا کان لے کے جا رہا ہے تو کوے کے پیچھے نہ جائیں، اپنا کان ٹٹولیں کہ آپ کے پاس ہے کہ نہیں ہے۔ حق دیکھیں، قرآن و سنت کو حق کا معیار بنائیں، قرآن و سنت کو چیگم کی طرح نہ پھیلائیں اور باطل کو باطل کہیں۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ طاغوت کا انکار ہو، جتنے بھی طاغوت ہیں یہ سب طاغوت ہیں۔ ومن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، پہلے اس کا انکار کرو، پھر لا الہ، پہلے تمام معبودان باطلہ کا انکار، پھر الا اللہ۔ پہلے حوض سے کتے کو نکالو، پھر پانی نکالو اور نیا پانی ڈالو۔ اب تم نے کتے کو نکالے نہیں، پانی نکال کے پھر نیا پانی ڈال دیا، پھر وہ حوض پاک رہے گا، پھر ناپاک ہو جائے۔ تو پہلے یہ کفر کو نکالو، یہ شرک کو نکالو، یہ شخصیت پرستی، امام پرستی، تقلید، انٹھی پوجا، یہ تمام سے امام پوجا سب دلوں سے نکالو، پھر توحید کو، الا اللہ کو، پھر محمد الرسول اللہ، پھر تمہیں دین سمجھ میں آئے گا۔ لیکن جب تک